ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر ظفراللہ خان، ماہر قانون ہیں، نون لیگ کے رہنما ہیں، جبکہ نعیم حیدر پنچوتا وکیل ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، اور جبکہ مراد راز رہنما استحکام پاکستان پارٹی۔ بیرسٹر ظفراللہ خان صاحب، آل سیٹ ہے میاں صاحب کی واپسی سے متعلق، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں سے متعلق؟ ہمیں تو چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس پہ نظر آ رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے نیب پروسیکیوٹر کو ادھر دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، ابھی تو پوچھا بھی نہیں تھا کسی نے، آل سیٹ ہے سب کچھ؟ دیکھیے، جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے نا، اس میں تو عام طور پہ جج کبھی بھی پروسیکیوٹر سے پوچھتے بھی نہیں۔ اگر آپ کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ سیشن کورٹ میں گئے ہوں، وہاں آدمی کھڑا ہوتا ہے، قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی 5 دن بعد آ جائیں۔ یہ روٹین پریکٹس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ کورٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں چند دن دیں، ہم آپ کے پاس آ کے سرنڈر کریں گے، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ مجھے بیل ملنی ہے یا مجھے جیل جانا ہے۔ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے۔ عمران خان کو تو ایک دن میں 9 قسم کی بیلیں ملتی رہی ہیں۔ ہاں، جس دن یہ حفاظتی ضمانت کا ٹائم ختم ہوگا، اصل ضمانت کے اوپر بحث شروع ہوگی، تو اس دن پروسیکیوٹر سے پوچھا بھی جائے گا، وہ ہو سکتا ہے مخالفت بھی کریں۔ تو اس طرح یہ قانون کا مسئلہ ہے، کوئی اس میں کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ حفاظتی ضمانت ہے، تو ویسے ہی روٹین کا میٹر ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتا تھا اور ایک دن میں 9 ضمانتیں ہوتی تھیں، وہ بھی کافی غیر معمولی لگتا تھا، حیرانگی ہوتی تھی سب کو۔ تو حیرانگی تو آج بھی ہو رہی ہے، تو بدلا تو کچھ نہیں؟ خان صاحب کی اگر ایک کیس میں بیل بہت ارسٹ ہو گئی رہی تھی تو کسی کو اعتراض نہ تھا، مجھے تو بالکل نہیں تھا۔ اعتراض اس لیے ہوتا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا، وہاں جا کے کورٹ جا کے بیل ہے، اس میں اعتراض۔ پہلے دن جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو عرض کیا قاتل کی بھی ہو جاتی ہے، اور بغیر کسی ایکسیپشن کی ہوتی ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، لوگ کنفیوز کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اچھا سر، کنوکٹڈ قاتل بھی ہو تب بھی؟ میرے تھوڑا سا میری رہنمائی کر دیں۔ بیل ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو آپ ذرا اصول دیکھ لیں نا، بیل کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے جناب حفاظتی بیل کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اور میں جب آپ کے پاس آؤں گا جو چاہے آپ مجھے فیصلہ کر لینا، مجھے اپنے پاس آنے نہیں، اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے کسی کو؟ وہ کہتے ہیں آ جائیں۔ کتنے دن چاہیے؟ 3-4 دن بعد۔ اس وقت کے بعد پھر بحث شروع ہوتی ہے کہ بیل دینی ہے یا ہم نے نہیں دینی۔ یہ جو انٹرم بیل ہوتی ہے، یہ بالکل روٹین میں ہوتی ہے۔ آپ کل چلے جائیں سیشن کورٹ میں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے بیل ہی صبح شروع ہوتی ہے۔ وہ بندہ کھڑا ہوگا، اچھا کہیں گے جی 4 دن 2 لاکھ جمع کرا دیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ تو بس چونکہ پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے اس کیس کو، ورنہ یہ تو بالکل روٹین کا میٹر ہے، ڈیلی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، تھوڑی مزید رہنمائی کر دیں، کیا اس کو ہم محض ایک حسین اتفاق کہیں گے کہ نیب کا پروسیکیوٹر آج بغیر کسی نوٹس کے عدالت کے اندر موجود تھا اور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں، حالانکہ اس کو کسی قسم کا کوئی نوٹس بھی جاری نہیں ہوا تھا؟ یہ جب کیس فائل ہوتے ہیں نا، اسٹیٹ کے لوگ وہاں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کسی کیس میں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو ہے کہ بیفور اریسٹ جو اس طرح کی بیل ہوتی ہے، کبھی عدالت پروسیکیوٹر سے پوچھتی ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اتفاق سے انہوں نے ان سے کیوں پوچھا، وہ ان کو معلوم ہے اس کو کہ لا یہی ہے۔ ہم نے پہلی حفاظتی ضمانت اپنے لیگل کیریئر میں کسی ایک بندے کی خارج ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اگر کسی کی ہے تو کوئی مجھے بتا دے۔ ہاں، جب وہ تاریخ ہفتے کی، 2 دن کی، 4 دن کی جو ملے گی، اس دن جب یہ بحث ہوگی کہ جی اب بیل میاں صاحب کی کنفرم ہونی چاہیے کہ اس دن آپ دیکھ لینا نیب مخالفت کرے گا۔ ٹھیک، تو قانون یہی ہے، ہر جگہ پہلے بھی یہی ہوتا ہے، پر نئی بات تو کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا، پروگرام میں نعیم حیدر پنچوتا اور مراد راز دونوں کو ویلکم بھی کہتا ہوں۔ نعیم صاحب، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے ایک آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ یہ بڑا غیر معمولی طریقہ ہے کہ آج ہی درخواست بھی دائر کی گئی، ایون جو بائیو میٹرک ہے وہ بھی عطا تارڑ نے کر دی ہے، اور درخواست نہ صرف دائر ہوئی بلکہ کسی قسم کا اعتراض بھی کوئی نہیں لگا، بینچ بھی بن گیا، سماعت بھی ہو گئی، پروسیکیوٹر نیب بھی ادھر موجود تھے۔ تو یہ سب چیزیں ماضی میں تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیکھی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ بڑی نواز جی۔ بات یہ ہے کہ شروع کرنا چاہوں گا کہ عطا تارڑ صاحب نے آج ان کی طرف سے یہ پروٹیکٹیو بل دائر کی گئی ہے۔ آج ان کی اس درخواست کے اوپر اعتراض کیوں نہیں لگا؟
سوال بنتا ہے اور سوال پوچھا بھی ہے. میں نے ویڈیو پیغام بھی بنایا, اس میں میں نے یہی سوال کیا کہ جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس وقت اسپیشل پاور آف ٹرنی کیونکہ میرے پاس ہے اور میری طرف سے یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ ہم معاملہ لے کر گئے بیلز کے حوالے سے, تو رجسٹرار آفس نے یہ کہا کہ خان صاحب کو خود بلائیں, یعنی کہ اگر انہوں نے بایو میٹرک آ کے خود کرنی ہے تب ان کی درخواست جو ہے ایڈمٹ ہوگی. ہم تو جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں وہاں پر 3 4 4 5 اعتراض لگ جاتے ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب کیونکہ وزیر آباد حملے میں زخمی ہوئے تھے اور وہ انجرڈ تھے, میڈیکلی وہ فٹ نہیں تھے, ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہوا تھا, لیکن مجبور کیا گیا کیونکہ ضمانت تو لینی تھی. یہاں سے آپریشن جو ہیں وہ 26 گھنٹے وہاں پر جاری تھے, روزانہ وارنٹ نکالے جاتے تھے. تو خان صاحب نے رجوع تو کرنا تھا, قانون کے سامنے سرنڈر کرنا تھا. خان صاحب نے تو قانون اور آئین کی بالادستی ہمیشہ کی ہے اور عدالتوں کے سامنے خود کو پیش کیا جب جب عدالت نے بلایا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ اسپیشل جو سہولت کاری ہے وہ کیوں دی گئی, کیوں اعتراض نہیں لگایا گیا؟ جو ہم پہ اعتراض ہمیشہ لگتا ہے کہ فوجداری مقدمات میں یا آپ بیل کا معاملہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں اٹارنی کے ذریعے جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. پھر تو یہی ہوتا نا کہ عمران خان صاحب گھر ہی بیٹھے رہتے, ضمانتوں کے لیے آتے نہیں, میں یہاں کے پیش ہوتا رہتا اور آپ اٹینڈ کرتا رہتا, ضمانتیں کنفرم ہوتی رہتی ہیں اور آگے پروسیڈنگ چلتی رہتی. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے اشتہاری بھی ہیں اور سزا یافتہ ملزم نہیں مجرم ہیں. وہ 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے اور ملک واپس نہیں آئے. 4 سال بعد وہ واپس آ رہے ہیں. اب تک ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اب تک وہ اشتہاری ہیں. کس طرح وہ تمام ایئرپورٹس کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں, ہمارے وہاں پر جو ہے ایمبیسی موجود ہے, ہمارے وہاں پر اہلکار موجود ہیں, ہمارا وہاں پر آفس موجود ہے, کیوں نہیں ایئرپورٹ کے اوپر کسی جگہ پہ بھی انہیں گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ ابھی تک تو انہیں بیل نہیں ملی. تو یہ چیزیں باقاعدہ طور پر سیٹ کی گئی. لندن میں تو ان کو رخصت ہی پاکستان کے ہائی کمشنر نے کیا تھا. دیکھیں رخصت کیا تھا تو کورٹ نے اجازت دی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر قانونی طور پر باہر, کورٹ نے اجازت دی. میڈیکل پہ 4 ہفتے کے لیے گئے, قوم سے وعدہ کر کے گئے کہ میں آ کے سرنڈر کروں گا, ٹھیک ہے, عدالتوں کے سامنے وعدہ کر کے گئے, کیوں نہیں واپس آئے؟ اب بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا. پہلے تو انہیں اریسٹ کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں اب تک کیا گیا؟ 21 تاریخ کے لیے جلسے کی ڈیٹ رکھی گئی. باقاعدہ طور پر انہیں پہلے پتا تھا کہ ہم بیل اپلائی کریں گے, ہم کبھی دبئی جائیں گے, کبھی سعودیہ جائیں گے, ہمیں کوئی راستے میں گرفتار نہیں کرے گا. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں اشتہاری ہوں, تو کیسے وہ ٹریول کر رہے تھے. تو انہوں نے قانون جو ہے نا پاکستان کا وہ مذاق بنایا ہوا, عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے. ایک طرف عدالتیں حکم دیتی ہیں جن کا یہ حکم نہیں مانتے, 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کوئی تعمیل نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عدالتوں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں, ساتھ ہی لوگ لے کر سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ یہ ڈیٹ اناؤنس نہ کریں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے مراد راز صاحب, آپ میاں صاحب کی واپسی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی اس کو کیسا دیکھ رہی ہے؟ اب سنا ہے بڑا سرپرائز آپ نے ریڈی رکھا ہوا 21 اکتوبر کو بقول فردوس عاشق صاحبہ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو یہ سہولت میسر کرے کہ وہ جیل سے جائیں اس ملک کو چھوڑ کے اور پھر اسی طرح واپس آئیں. میرے خیال سے سب قیدیوں کو اس طرح کا جو سلوک ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ سب کے ساتھ یہ ہوگا کہ نہیں. جو میرے خیال سے یہاں پہ پی ایم ایل این کے لائر بیٹھے ہیں ان سے ضرور یہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ہر قیدی کو یہ سہولت میسر ہے کہ نہیں ہے, کہ آپ جا رہے ہیں اس ملک سے اور کہہ کے جا رہے ہیں جی کہ میری طبیعت خراب ہے, اور پھر 4 سال بعد اب آئیں. تو جہاں تک میری سمجھ ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا تو وہی اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس طرح تو میرے خیال سے پھر سب کو پاکستان سے باہر بھیج دینا چاہیے, وہ سب واپس آ جائیں اور پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے. پہلے وہ جلسہ بھی کر لیں اور پھر سب چیزیں 4 دن میں ڈیسائیڈ کر کے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان کو واپس جیل میں ڈالنا نہیں ڈالنا. میرے خیال سے سب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, پھر صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں. سو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ اسی طرح ہے اور اسی طرح چلتا رہا ہے, اور اس کی بہتری بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. مراد بھائی میاں صاحب کا تو جانا بھی بڑا تاریخی تھا اور اب ان کا آنا بھی بڑا تاریخی ہے, تو اتنا بیلنس کام تو استحکام پاکستان پارٹی کا بھی نہیں ہے. ایسی زبردست کمال لانڈری ہے سر. فاروق حبیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن گھر پر سو رہا تھا. ذرا ایک تھوڑا سا کلپ دکھانا ہے میں نے آپ کو, اس دن وہ کیا کر رہے تھے 9 مئی کو, پلیز. پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ باہر نکل آئے
اور اپنے احتجاج کو جاری رکھیں جب تک پاکستان کے اندر حقیقی آزادی حاصل نہ کر لی جائے، جب تک عمران خان کو رہا نہ کر دیا جائے۔ واپس حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس حملے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں دوائی کھا کے گھر میں سویا تھا، میری بیوی نے مجھے بتایا اور پھر میں نے کہا کہ چلو تھوڑا دیر اور میں سو جاتا ہوں۔ یہاں ویڈیوز مناظر کچھ اور ہیں۔ ایسا کیا ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ ہر چیز کلیئر ہو جاتی؟ کیونکہ اس وقت آج کی تاریخ میں فاروق حبیب اپنے گھر پر ہیں، جیل میں نہیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل بھی کوئی کلیئر نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں، میں ابھی بھی ایف آئی آرز کے اندر ہوں، میں شامل تفتیش ہوں، بالکل کیسز اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح چلنے چاہیے۔ لوگ اصل میں شامل تفتیش نہیں ہو رہے، پرابلم یہ ہے لوگ شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ وہ شامل تفتیش ہوں گے تو وہ گھر بھی جا سکتے ہیں، جو کہ وہاں نہیں تھے ان انسیڈنٹس والی جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ اگر آپ نہیں تھے تو آبویسلی آپ ایف آئی آر کے اندر ہیں، آپ شامل تفتیش ہوں، آپ کا پورا میرے کیسز چل رہے ہیں، میں ابھی بھی نو فلائی لسٹ پہ ہوں، میں ابھی بھی ای سی ایل کے اوپر ہوں، میں ابھی بھی بلیک لسٹ کے اوپر ہوں، میں ان سب چیزوں میں سے گزر رہا ہوں۔ ایک پروسیس جو ہے اس میں سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں نے آ کے اگر پریس کانفرنس کی یا میں نے استحکام پاکستان جوائن کی تو اس کا یہ مطلب ہے میرا سب کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا، بالکل بھی نہیں۔ سب چیزیں سامنے آپ نے جس وقت دیکھنی ہو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد نعیم حیدر آپ سے سوال ہوگا کہ جب ایک پریس کانفرنس سے ہی انسان کی جان چھوٹتی ہے، وکلا کی فیسوں سے بھی جان ہوتی ہے، اور جو ایک ڈر خوف کا جو ماحول ہے اس سے بھی جان چھوٹتی ہے، تو ایک پریس کانفرنس بہتر ہونی چاہیے۔ ہم یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ اس بریک کے بعد